ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں شدت۔ امریکہ کے مسلسل چھٹے روز ایران پر حملے۔ بوشہر، قشم، بندر عباس اور عراقی سرحد سے ملحقہ اہواز شہر میں دھماکے۔ بندر خمیر، سریک اور کوہرستان میں بھی بمباری۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملوں میں ایران کے سول انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی لڑاکا طیاروں کا ایران شہر ایئرپورٹ پر میزائل حملہ۔ صوبہ ہرمزگان کے ساحلی شہر بندر خبیر میں رابطہ پل پر بمباری۔ بندر عباس میں مواصلاتی ٹاور تباہ، بجلی کی فراہمی معطل۔ امریکی حملے میں بندر عباس کے ریلوے اسٹیشن کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تازہ امریکی حملوں میں 2 افراد شہید اور درجنوں زخمی ہوئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے حملوں کی تصدیق کر دی۔ کہا کارروائی کا مقصد ایران کی فوجی صلاحیت کو مزید کمزور کرنا ہے۔ ایران کا جوابی وار امریکی تنصیبات کو نشانے پر رکھ لیا۔ کویت میں اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ارن میڈیا کے مطابق کویت میں متعدد دھماکے سنے گئے۔ کویت کا 32 ایرانی ڈرونز کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکہ ہماری بجلی کی تنصیبات پر حملہ کرے تو باب المندب کو بند کر دیں۔ تہران نے یمنی حوثیوں کو پیغام پہنچا دیا۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق حوثیوں نے یورپ اور ایشیا کو ملانے والی اہم ترین گزرگاہ پر میزائل اور ڈرون نصب کر دیے۔ ایران نے عربوں کو اونٹوں کے دور میں پہنچانے کی دھمکی دے دی۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز ابراہیم ذوالفقاری نے کہا، امریکہ نے ایرانی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی جرات کی تو خطے کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیں گے۔ عرب ممالک کو اونٹوں کے دور میں واپس پہنچا دیں گے۔ امریکی کارروائیاں جاری رہیں تو پورا خطہ تنازع کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ ایران کسی صورت امریکہ کو آبِ ہرمز میں مداخلت کی اجازت نہیں دے گا۔ ایران کے معاملے پر امریکی صدر ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس کا موقف ایک ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کی وضاحت۔ کہا، صدر ٹرمپ مسئلے کا سفارتی حل چاہتے ہیں۔ ایران کے ساتھ رابطے ابھی برقرار ہیں۔ مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کے باعث ایران پر حملے کیے۔ آبِ ہرمز میں بحری جہازوں پر حملوں کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایرانی قیادت تقسیم ہو چکی، کچھ رہنما معاہدہ چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے۔ ایران اب ہمارے حملے روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ مناب اسکول پر حملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ امریکی فوج بچوں اور خواتین کو نشانہ نہیں بناتی۔ ایران کے خلاف فوجی کارروائی میں شمولیت کی خبریں بے بنیاد قرار۔ قطر نے اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس کو مسترد کر دیا۔ واضح کیا کہ کسی ہمسایہ ملک کے خلاف جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ جھوٹی خبروں کا مقصد ثالثی کی کوششوں کو نقصان پہنچانا اور خطے کو مزید انتشار کی جانب دھکیلنا ہے۔ پروپیگنڈا امن کی جدوجہد کو متاثر نہیں کر سکتا۔ اردن نے امریکی اڈوں کی موجودگی سے متعلق ایرانی بیانیہ غلط قرار دے دیا۔ پاکستان کا امریکہ اور ایران پر مذاکرات کی میز پر واپس آنے پر زور۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کا کہنا ہے، اسلام آباد ایم او یو اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ امید ہے فریقین اس کی اہمیت کو سمجھیں گے۔ جب بھی بات چیت کا فیصلہ ہوا، اسلام آباد مفاہمتی یادداشت اس کی بنیاد فراہم کرے گا۔ کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں۔ پاکستان کسی بھی ملک کی طرف سے ہتھیاروں کے استعمال کے خلاف ہے۔ مسائل کے حل کے لیے بات چیت پر یقین رکھتے ہیں۔ تنازع کو مذاکرات کی میز پر ہی حل کیا جانا چاہیے۔ خطے کی صورتحال میں غیر یقینی برقرار ہے۔ ہر ممکنہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاری رکھیں۔ مستقبل میں کشیدگی بڑھنے کے منفی اثرات سے ملکی معیشت متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کفایت شعاری سے متعلق اجلاس سے خطاب۔ سادگی اور کفایت شعاری کے اقدامات پر وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کی گئی۔ شہباز شریف نے کہا، ملکی معیشت مستحکم ہے۔ ضرورت پڑنے پر بروقت اقدامات کے لیے جامع لائحہ عمل مرتب کیا جائے۔ صوبائی حکومتوں سے مل کر پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ملکی ضروریات کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چین میں اہم مصروفیات۔ شنگھائی میں چینی وزیر خارجہ وانگ یی سے ملاقات۔ پاک چین آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ تجارت، سرمایہ کاری، سائنس اور ٹیکنالوجی میں تعاون بڑھانے پر زور۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ڈیجیٹل معیشت اور مصنوعی ذہانت کے شعبوں میں شراکت داری کے فروغ پر اتفاق۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کی جانب سے ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوآپریشن آرگنائزیشن کی رکنیت پر دستخط کیے۔ پاکستان آرگنائزیشن کا بانی رکن بن گیا۔ پاکستان کا مصنوعی ذہانت کے شعبے میں عالمی تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان نے مصنوعی ذہانت میں گلوبل ساؤتھ کے موقف کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ میانمار کے سمندر میں 2 کشتیاں ڈوب گئیں، 500 افراد کے مارے جانے کی اطلاع۔ اقوام متحدہ کے مطابق دونوں کشتیاں جون کے آخر میں میانمار کی ریاست راکھین سے روانہ ہوئیں۔ کشتیوں میں زیادہ تر روہنگیا مسلمان سوار تھے۔ اقوام متحدہ کا بڑی تعداد میں انسانی جانوں کے ضیاع پر شدید تشویش کا اظہار۔